1683 میں دنیا کا سب سے خطرناک ترین آدمی انگلینڈ سے ہالینڈ فرار ہو گیا۔ وہ جیل میں رہ کر ایک لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی عمر 51 سال تھی۔ کمزور اور دمے کا مریض تھا۔ اس کا لمبا چہرہ، بڑی ناک، بھرے ہونٹ اور نرم اداس آنکھیں تھیں۔ اس کے باوجود انگلینڈ کا بادشاہ اسے اپنے مہلک ترین دشمنوں میں سے ایک سمجھتا تھا۔ ملک میں چارلس IIS کے اہم سیاسی مخالف کے اوپوننٹ کے طور پر اس پر بادشاہ کے قتل کی سازش کا شبہ تھا۔ جس چیز نے اسے تخت کے لیے واقعی خطرہ بنایا وہ مہلک فنون میں اس کی مہارت نہیں بلکہ ادبی فنون میں اس کی ذہانت تھی۔ جان لاک کے ہاتھ میں قلم واقعی تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ لاک ایک طاقتور ہتھیار کے ساتھ انگلینڈ سے باہر نکلا، ایک ایسا شخص جو بالآخر ایک بادشاہ کو نہیں بلکہ ان سب کو ختم کر دے گا۔ وہ ہتھیار ایک کتاب تھی جس کا نام ٹریٹائسس آف گورنمنٹ تھا۔ وہ کتاب آزادی کے لیے ایک منظم فلسفیانہ مقدمہ تھی۔ لاک جانتا تھا کہ اس کی مطلق العنایت مخالف کتاب اسے انگلینڈ کے مطلق العنان بادشاہ کے ہاتھوں قتل کر سکتی ہے۔ مطلق العنایت ایک بادشاہی نظام و حکومت کو کہتے ہیں جس میں بادشاہ لاقانونیت اور مخالفت سے پاک حکمرانی کرتا ہے۔ در حقیقت اس سال کے آخر میں لاک کے اتحادی الجرنن سڈنی کو غداری کے جرم میں پھانسی دے دی گئی اور حکومت سے متعلق سڈنی کی گفتگو کو اس کے مقدمے میں ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ لہٰذا لاک نے 1689 تک چارلس کے جانشین جیمز دوم کے شاندار انقلاب میں معزول ہونے کے 1 سال بعد تک اپنی کتابیں شائع نہیں کیں، اور اس وقت بھی صرف گمنام طور پر لاک نے اپنی پوری زندگی عوامی طور پر تصنیف سے انکار کر دیا۔ لاک کا انتقال 1704 میں ہوا۔ اس صدی کے آخر میں لاک کے ٹریٹائسس آف گورنمنٹ کے نظریات امریکہ کے بانی فلسفے کے عناصر بن گئے۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے بادشاہ جان لاک کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ چلیں اس کتاب میں لکھے ان اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، انقلاب کا حق۔ کوئی بھی حکومت جو اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے اور ان حقوق کو پامال کرتی ہے جن کو حاصل کرنے کا الزام اس پر عائد کیا گیا تھا، ایک ظالم حکومت ہے، اور یہ عوام کو ظالم حکومتوں کے خلاف مزاحمت، تبدیلی اور حتیٰ کہ اسے ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 2، جمہوریت اصل معنی میں محض اکثریتی ووٹنگ کی نہیں بلکہ عوامی خود مختاری کی ہوتی ہے، اور حکومتوں کو مالک نہیں بلکہ عوام کے خادم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، حکومت کرنے والوں کی رضامندی۔ حکومتیں صرف حکومت کرنے والے یعنی خود مختار لوگوں کی رضامندی سے قانونی طور پر حکومت کر سکتی ہیں۔ ان خیالات نے امریکی انقلاب کو متحرک کیا اور آزادی کے اعلان، آئین اور حقوق کے بل کو گھیر لیا۔ انتہائی کامیاب امریکی تجربے نے لاک کے سیاسی فلسفے کا عالمی وقار بلند کیا۔ جیسے جیسے لاک کے سیاسی اصول پوری دنیا میں اپنائے گئے، آزادی پھیل گئی اور مطلق العنایت ختم ہو گئی۔ ان کاغذات میں موجود خیالات جو جان لاک نے 1683 میں انگلستان سے پانی کے اس پار اسمگل کیے تھے، اس نے دنیا کو الٹا کر دیا۔ بنی نوع انسان کے لیے یہ شاندار کامیابی اس کے بعد سے کئی طریقوں سے جزوی طور پر الٹ گئی۔ آزادی کے دشمنوں نے لاک کی اصطلاحات کو توڑ مروڑ کر ان کے مفہوم کو بگاڑا اور ٹریٹائسس آف گورنمنٹ کی جدید شکلیں پیش کی۔ چاہے وہ اس وقت جانتا تھا یا نہیں، جان لاک دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بہادر بھی تھا، ظالموں کے لیے خطرہ اور نسلوں کو آزاد کرنے والا۔